السلام علیکم بچوں، تو کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی سٹوری میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، تو ریڈی ہیں آپ لوگ سٹوری کے لیے؟ آج ہم لوگ ایک سبق آموز سٹوری پڑھیں گے، تو سنائیں؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری۔ آج کی سٹوری میں ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت پیارا سا ریبٹ ایک جنگل میں رہتا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا، وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ جتنے بھی اینیملز تھے نا ادھر جنگل میں، وہ سب کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتا تھا، جو بھی مشکل میں ہوتا تھا اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیتا تھا، اور اس کی عادت کی وجہ سے تمام جتنے بھی جنگل میں جانور تھے وہ اس سے بہت پیار کرنے لگے تھے، بہت زیادہ۔ جو بھی دوسروں کے ساتھ پیار کرتا ہے نا تو دوسرے بھی اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ تو وہ ریبٹ سب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ جا رہا تھا مزے سے ٹہلتا ہوا، ادھر ادھر کھیلتا ہوا، اپنے کسی کام سے جا رہا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے اس نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ اس نے سوچا یہ تو کسی انسانی بچے کے رونے کی آواز ہے، تو کیوں نہ میں جا کے دیکھوں یہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ جب وہ اس بچے کے پاس گیا، دیکھا، اس نے درخت کے پیچھے سے دیکھا، بچہ جو ہے نا وہ ایک درخت پہ چڑھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس لیے رو رہا تھا، نیچے ایک ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی آئیز ریڈ تھی، وہ ایسے کر رہا تھا۔ ٹائیگر کہہ رہا تھا کہ یہ نیچے آئے، کب نیچے آئے گا، میں اسے کھاؤں گا، اور بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، وہ نیچے نہیں آ سکتا تھا۔ ٹائیگر کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اسے بہت بھوک لگی ہے، وہ بچے کو کھا لے گا۔ ریبٹ نے درخت کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ لیا، اور وہ سوچنے لگا کہ ایسا میں کیا کروں کہ اس ٹائیگر سے میں اس بچے کو بچا لوں۔ وہ بچہ بھی چھوٹا سا تھا، آپ لوگوں کی طرح چھوٹا سا پیارا سا، وہ خوبصورت سا گولو مولو سا بچہ تھا، اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ ریبٹ نے اپنا دماغ چلایا اور کچھ سوچنے کے بعد اس درخت کے پیچھے سے نکلا اور ٹائیگر کو بولا، ہے ٹائیگر بھیا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹائیگر بھیا اس کے پاس آیا اور بولا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ابھی میں جب آ رہا تھا تو راستے میں الو اور لومڑی باجی دونوں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ آج تو جنگل میں انتخابات ہیں اور سارے بڑے بڑے جانور ان انتخابات میں حصہ لیں گے، اور جو جیتے گا وہ جنگل کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کو شوق نہیں ہے جنگل کا بادشاہ بننے کا؟ ٹائیگر نے کہا، نہیں مجھے شوق ہے، لیکن یہ انتخابات ہو کہاں رہے ہیں؟ اس پر ریبٹ نے کہا، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ انتخابات کہاں ہو رہے ہیں، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ ابھی میں نے سنا ہے کہیں انتخابات ہو رہے ہیں، جنگل کا بادشاہ سلیکٹ ہوگا، تمام جنگل کے لائنز، ٹائیگرز، تمام بڑے بڑے جانور، ایلیفینٹ، جتنے بھی جنگل میں بڑے بڑے اینیملز ہوتے ہیں نا وہ سارے جمع ہیں۔ اس نے کہا، اچھا میں بھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں پہ ہے یہ انتخابات، میں ہی بنوں گا اس جنگل کا بادشاہ۔ یہ سن کر ٹائیگر ایک نظر اس بچے کی طرف دیکھا جو اوپر چڑھا ہوا درخت پہ ٹری پہ رو رہا تھا، اور نا امید آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بھاگتا ہوا چلا گیا کہ اسے بننا تھا جنگل کا بادشاہ۔ جب ٹائیگر بھاگ گیا، بچہ جلدی سے اوپر سے نیچے اترا اور ریبٹ کے پاس آیا اور بولا، آپ بہت اچھے ہیں ریبٹ بھیا، آپ نے میری مدد کی اور مجھے اس ٹائیگر سے بچا لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے تو اپنے ماما بابا سے سنا تھا کہ یہ جنگل میں سارے جانور جتنے بھی اینیملز ہیں سارے برے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں ریبٹ نے کہا
نہیں بیٹا، جنگل کے سارے جانور برے نہیں ہیں، جیسے کہ آپ لوگوں کی دنیا میں اچھے جانور ہیں، اچھے انسان ہیں، اچھے لوگ ہیں، اسی طرح ساتھ برے لوگ بھی ہیں، برے انسان بھی ہیں۔ اسی طرح ہماری دنیا میں بھی کچھ اینیملز برے ہیں، کچھ اینیملز اچھے ہیں، اسی طرح تو دنیا چلتی ہے۔ اس کے جواب میں بچے نے اس کا بہت زیادہ تھینک یو کیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے ماما بابا کے پاس چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد جب خرگوش اپنے چھوٹے چھوٹے بیبیز کے ساتھ ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا اور کھیل رہا تھا، اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا، تو ادھر سے ٹائیگر آ گیا اور آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بولا، تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اور وہ انسانی بچہ مجھ سے بھگا لیا، تم نے میرے ساتھ دغا کیا ہے، اب میں تمہارے بچوں کو کھاؤں گا، تمہارے سامنے کھاؤں گا۔ ریبٹ بہت زیادہ بے بس ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، اپنے بیبیز کو اس سے کیسے بچائے۔ وہ خود تو بہت تیز تھا، تیز ترین جانور تھا، لیکن اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ بہت بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسی ٹائم ایک ٹھا کی آواز آئی اور ٹائیگر نیچے گر گیا، اس کے چیسٹ میں سے، سینے میں سے خون آنے لگا اور وہ وہاں پر ہی مر گیا۔ چھوٹے ریبٹ نے اور بڑے ریبٹس نے دیکھا تو ادھر ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ وہی والا چھوٹا بچہ کھڑا تھا جسے ٹائیگر سے بچایا تھا ریبٹ نے، تو وہ بہت خوش ہوا اور وہ بچہ اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ ٹائیگر کے پاس اور ان ریبٹس کے پاس آئے اور اس بچے نے کہا کہ آپ نے میری مدد کی تھی، آپ وہی ریبٹ ہیں نا، ابھی ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے اپنے بابا کے ساتھ کہیں شکار کرنے، تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹائیگر آپ کی طرف آپ کے بیبیز کو کھانے کے لیے آ رہا ہے، تو میں یہ دیکھ کے اپنے بابا کو لے آیا اور اپنے بابا کو میں نے بتایا کہ یہ وہی ٹائیگر ہے جو اس دن مجھے کھا رہا تھا اور اسی ریبٹ نے مجھے بچایا تھا اس ٹائیگر سے، تو میرے بابا نے اس ٹائیگر کو مار دیا۔ اس بات پہ ریبٹ نے اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اپنے بچوں کو وہاں سے لے کے ہنسی خوشی چلا گیا۔ تو مجھے بتائیں اس اسٹوری میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ میں آپ کو بتاؤں اسٹوری میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اسٹوری میں ہم نے سبق سیکھا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے اور جو بھی مشکل میں ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح کل کو جب ہم پر بھی خدا نہ کرے جب کوئی مشکل آ جائے گی تو کیا ہوگا، وہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ